بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماجی عدل۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتے وقت 2 دائروں کا ارادہ فرمایا تھا، جس میں سے پہلا دائرہ توحید تھا۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں یگانہ اور منفرد ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اطاعت کے لائق ہے۔ دوسری ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے ہی پھوٹتی ہیں۔ دوسرا دائرہ عدل کا دائرہ ہے، اس سے مراد ہے کہ لوگ عدل و انصاف کے خوگر بنیں اور ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ عدل اور توحید کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ عادل انسان جہاں دوسروں سے عدل کا برتاؤ کرتا ہے، وہیں وہ اپنے رب کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے۔ یعنی خدا کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ خدا کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت 13۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان اللہ کے حق سے انکاری ہو، کیونکہ وہ تمام نعمتیں عطا کرنے والا اور انسان کی آخری امید ہے، اور اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر طرح سے سنوارا اور ایک تناسب سے اس کے اعضاء بنائے ہیں، اور جس صورت میں چاہا اس کو جوڑ کر بنا دیا۔ خدا کے ساتھ اور اپنے ساتھ عدل۔ مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عدل کرے، یعنی اسی کو الوہیت، عبادت اور اطاعت کے لائق جانے، اور تمام معاملات میں اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرے، یعنی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے جو ہلاکت کا سبب ہیں اور خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں کافروں، مشرکوں، ظالموں اور گناہگاروں کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم نے تو ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت 118۔ جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ عدل کریں، کیونکہ ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ بس ایک عادل انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری نبھائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے نفس امارہ اور اپنے عزیزوں کے مقابلے میں جذبات کی طرف نہیں بلکہ عقل اور اپنی ذمہ داری کی طرف قدم بڑھائے۔ ظلم سے اجتناب۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی انسان پر ظلم نہ کرے، چاہے اس سے اس کا قریبی تعلق ہو یا دور کا، خاص کر اپنے ماں باپ پر ہرگز ظلم نہ کرے۔ ارشاد اقدس الہی ہے، خبردار ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور یہ کہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کمزور جان کر اس پر ظلم نہ کرے اور اس کی ضروریات پوری کرنے میں اس پر سختی نہ کرے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ خدا نے اس پر شوہر کے جو حقوق فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ برتے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور بچے کی غذا، اس کی نگہداشت، اس کی تربیت اور سرپرستی سے متعلق جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، جن سے ان کی آخرت اور دنیا وابستہ ہے، ان سے کوتاہی برت کر اپنے اولاد پر ظلم نہ کریں۔ بچے گھر کے سامان کی طرح آپ کی ملکیت نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے مالک ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہیں، مگر اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں۔ اگر کوئی ماں یا باپ اپنے بچے پر ظلم کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ بچہ ان سے لے لیں، کیونکہ بچہ بھی آزاد انسان ہے جیسے آپ آزاد انسان ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے نوکروں اور ملازموں پر ظلم کرے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ سماج پر ظلم کرے۔ جوئے، شراب اور نشے کے اڈے چلانے والے لوگ سماج میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور سماج پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا نے مردار کا گوشت حرام کیا ہے، مگر بعض ہوٹل والے اور قصاب بھی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور پیسہ بنانے کے چکر میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور تازہ گوشت کے ساتھ
مردار کا گوشت بھی بیچتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اسی طرح لوگوں کے اخلاق بگاڑنا بھی ظلم ہے۔ جو لوگ فحاشی کے اڈے چلاتے ہیں وہ لوگوں کا اخلاق تباہ کرتے ہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اخلاق تباہ کرے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسروں کا مال ہڑپ کرے یا اسے ضائع کرے۔ اگر مال کسی یتیم یا کمزور کا ہو تو ایسا کرنا اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ دھونس اور دھاندلی کر کے دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر کے خود کو امیر بنا لیتے ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ عنقریب وہ سخت عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بھی ایسا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور آدمی مفلس ہو جاتا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر اور سماج پر ظلم نہ کریں اور ان کا حق نہ چھینیں۔ اسی طرح دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرنا بھی اپنے ملک اور قوم پر ظلم کرنا ہے۔ بعض لوگ دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یہ لوگ دشمن کو اپنے ملک پر مسلط کرانے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کی طرف خون اچھالا جائے گا جس سے وہ تربتر ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خون ہے جو تم نے فلاں بن فلاں کا بہایا تھا۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے تو پوری زندگی میں کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ہاں، تم نے خود کسی کا خون نہیں بہایا تھا، مگر تم نے فلاں سے ایک روایت سنی اور اسے آگے بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ نقل ہوتے ہوتے فلاں ظالم تک پہنچی جس نے اس راوی کو قتل کر دیا، اس لیے یہ خون تمہاری گردن پر ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 370۔ یہ حدیث ان تمام لوگوں کو متنبہ کر رہی ہے جو جاسوسی کرتے ہیں اور دشمن ملک کو اپنے ملک کے راز اور حساس معلومات فراہم کرتے ہیں۔ احادیث میں ظلم کی مذمت۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور دوسرا وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا ظلم وہ ہے جو بخش دیا جائے گا، لیکن جو ظلم بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اپنے نفس پر جو ظلم کرتا ہے وہ بخش دیا جائے گا، لیکن وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ہے۔ آخرت میں اس کا سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچو کے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 174۔ رسول پاک کی حدیث ہے، جو قصاص سے ڈرے گا وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے باز رہے گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 335۔ وہ خاص کر کمزور انسانوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے پدر گرامی نے مرتے وقت مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا تم ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا تمہارے خلاف خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 331۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس سے زیادہ سخت اور کوئی ظلم نہیں ہے جو ایسے شخص پر کیا جائے جس کا مددگار خدائے ذوالجلال کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 331۔ چاہے یہ ظلم بیوی پر یا اولاد پر یا کمزور پڑوسی پر یا نوکر پر کیا جائے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ظلم سے بچو کہ یہ قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 332۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ظلم مسلمان کے ساتھ کیا جائے یا کافر کے ساتھ۔ بعض لوگ غیر مسلموں کا مال کھانا جائز اور حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خدائے عز و جل نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو جو ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں رہتے تھے وحی کی کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس جا کر کہو کہ ہم نے تمہیں ملک اس لیے نہیں دیا کہ تم لوگوں کا خون بہاؤ اور ان کا مال کھاؤ، بلکہ ہم نے تمہیں ملک اس لیے دیا ہے کہ تم مظلوموں کی فریاد رسی کرو، کیونکہ میں ظالموں کو نہیں بخشتا اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 333۔
चुनांचे खुदा जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म करने को पसंद नहीं फरमाता, उसी तरह से काफिरों और मुशरिकों पर जुल्म करने को भी पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि ना अदल का कोई दीन होता है और ना जुल्म का कोई दीन होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जो कोई किसी के साथ जुल्म न करने की नियत से सुबह करे तो खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देता है। काफी जिल्द 2 सफा 332। ये खालिस नियत उसे खुदा की मगफिरत और बख्शिश से करीब कर देती है और खुदा नाहक खून बहाने और यतीम का माल खाने के सिवा उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो शख्स नाजायज तरीके से अपने भाई का माल खाएगा और उसे नहीं लौटाएगा, वो कयामत के दिन जहन्नुम की गलीज ग़िज़ा खाएगा। काफी जिल्द 2 सफा 333। हमारे दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो खुद तो जुल्म नहीं करते मगर जालिम के जुल्म पर राजी रहते हैं। ऐसे अफराद के बारे में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जुल्म करने वाला और जुल्म में मदद करने वाला और जुल्म पर राजी होने वाला तीनों जुल्म में बराबर के शरीक हैं। काफी जिल्द 2 सफा 333। एक और जगह इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो शख्स जालिम के जुल्म पर उसकी मलामत न करे तो अल्लाह ऐसे जालिम को उस पर भी मुसल्लत कर देगा। फिर वो जुल्म से नजात की दुआ करेगा तो वो दुआ कबूल नहीं होगी और ना जुल्म सहने पर अल्लाह उसे कोई अज्र देगा। काफी जिल्द 2 सफा 334। जो लोग दूसरों पर तोहमत लगाकर और दूसरों की ग़ीबत करके उन पर जुल्म करते हैं, उन्हें फौरन तौबा करनी चाहिए और तौबा यह है कि वो उस शख्स से माफी मांगे जिसकी ग़ीबत की थी और जिस पर तोहमत लगाई थी। रसूल अकरम फरमाते हैं, जो किसी के साथ जुल्म करे और वो शख्स मर जाए तो उस शख्स के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करना ज्यादती करने वाले के लिए ज्यादती का कफ़ारा है। काफी जिल्द 2 सफा 334। अबू बसीर से रिवायत है कि 2 आदमी झगड़ते हुए इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मुकदमा इमाम के सामने पेश किया। इमाम ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद फरमाया, जिसने जुल्म के जरिए से जो पाया है उसने कोई खैर नहीं पाया। मजलूम जालिम के दीन से उस माल से कहीं ज्यादा हासिल करेगा जितना जालिम ने जुल्म करके उससे लिया है, और जो लोगों के साथ बुराई करता है उसे उसकी सजा मिलकर रहती है। लोग आखिरत में वही फसल काटते हैं जो वो दुनिया में बोकर जाते हैं। जो कड़वी फसल उगाएगा वो कड़वी फसल ही काटेगा और जो मीठी फसल बोएगा वो मीठी फसल ही काटेगा। जब उन दोनों ने आपकी नसीहत सुनी तो झगड़ा खत्म करके शीर व शक्कर हो गए। खुदावंद आलम चाहता है कि हम अपने आप को हर किस्म के जुल्म से बचाएं। हजरत अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो वसीयत की थी वो पूरी उम्मत के लिए वसीयत है। आपने फरमाया था, जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनकर रहना। आपने ये फरमाया था ताकि हमारे मुआशरे में अदलो इंसाफ रिवाज पाए और जुल्म खत्म हो जाए और इस तरह हम खुदा के करीब हो सकें और उसकी रजा हासिल कर सकें। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो उस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। सूरह मुतफ्फिफीन आयत 26।